من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ کے حکم سے ہم بھی اچھے ہیں۔ چلیں آج ہم پڑھتے ہیں آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا سبق ہے اصحاب کہف۔ بچوں، اصحاب کہف کے معنی غار والے کے ہیں۔ یہ چند سچے مومن نوجوان بچوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا۔ جو ایسا نہیں کرتا اس کو سخت سزا دیتا۔ اس کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے جن کی تعداد تقریباً 60 تھی۔ اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ اللہ کو مانتے اور بتوں کو پوجنے کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ کو اگر خبر ہو گئی تو قتل کرا دے گا، لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی تھی۔ ماں باپ کی بھی نہ سننے اور اللہ کی تعریف اعلانیہ کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی۔ لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ بچوں، جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے 300 سال تک سلائے رکھا۔ اس عرصے میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ 300 سال بہت بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ کتا بھی اسی طرح غار کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان کو بھوک معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دیے کہ چپ چاپ جا کر کسی چلے گیا، چپ چاپ بدل ہوئے نظر آئے۔ وہ دکان پر چھپا کر کسی طرح بازار جا کر کچھ کھانا لے آئے۔ جب یہ ساتھی بازار گئے تو وہاں کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی۔ دکان پر پہنچے، کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکہ فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے کئی سو برس ہو گئے۔ لوگوں کو شک گزرا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کو ہاتھ نہیں لگا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا۔ بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ درباریوں کے اس غار تک آئے۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر جسم سو رہے تھے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں پر یوں ایک وحشت طاری ہو گئی اور واپس چلے آئے۔ یہ لڑکے جو کھانا لیے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئے۔ بادشاہ ان کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے۔ یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے
اس واقعے سے ہم کو بتایا کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے، ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس شخص میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ بچوں، آؤ ہم سب بھی اللہ سے محبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام اسی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم دنیا میں اچھا یا برا کام کریں گے قیامت کے روز اس کا بدلہ ملے گا۔ اصحاب کہف کا پورا ہوا، اور اب یہ حبیب خدا سردار انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک کے حالات، اب یہ ہم کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پہ تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ ہم سب کو دین ایمان کے لیے قبول فرمائے، دین کا داعی بنائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔